جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم ربانی حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی زیدہ مجدہ السامی، محتمم و شیخ الحدیث ازہر ثانی، اور علم و عرفان میں، زہد اور تقوی میں، اور انتظام و انصرام میں لا ثانی۔ اگر حضرت والا کا قیام دارالعلوم دیوبند میں ہو تو آپ کسی بھی نماز کے موقع پر ایک نورانی شخص کو مسجد قدیم متصل مہمان خانہ دارالعلوم دیوبند میں حی علی الفلاح کی جانب پہلی صف میں کرسی پر تشریف فرما موبائل کھول کر پورے سکون کے ساتھ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر مشغول تلاوت کلام پاک پائیں گے۔ یہ نورانی شخصیت وہی ہے جس کا نام احقر نے عنوان میں لیا ہے۔ سفید اور اجرے کپڑوں میں ملبوس، سر مبارک پر سفید رومال، مبارک آنکھوں پر چشمہ، سفیدی دی ہوئی خوبصورت چہرہ، ہونٹوں پر تبسم رقصاں، کلام میں ازہد حلاوت، آنکھوں میں ایک مخصوص ہی ایمانی چمک، انداز کلام میں ازہد تواضع، مجلسی گفتگو میں اپنائیت، درس و تدریس میں شفقت آمیز انداز تفہیم، تصنیف و تعلیف میں ازہد ادب کی چاشنی، اتنے بڑے منصب پر فائز اور عالمی شہرت یافتہ ہونے کے باوصف انکساری و تواضع۔ کبھی بھی قیام گاہ پر حاضری دے دو یا دفتر اہتمام میں ملاقات کے لیے جاؤ، نہ ہٹو بچوں کا قصہ ہے، نہ دفتری طوالت ہے، نہ انتظار کی مشقت ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی شرط ملاقات۔ عقل حیران اس دنیا میں، اس زمانے میں بھی ایسے باکمال لوگ ماشاء اللہ تعالی موجود ہیں۔ ولایت کی جتنی صفات کتابوں میں منقول ہیں، حضرت والا میں وہ ساری صفات الحمدللہ موجود ہیں۔ احقر 20 مرتبہ شرف ملاقات حاصل کر چکا ہے، تبھی تو عرض کر رہا ہے۔ حضرت والا جامع شریعت و طریقت اور اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی اور حضرت شیخ الحدیث مہاجر مدنی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کے خلیفہ اجل حضرت الاستاذ مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی کے بڑے خلفاء میں سے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے ہی سے شورا کے رکن یقین، جامع اسلامیہ ریوڑی تالاب بنارس کے سابق شیخ الحدیث اور وہاں کے صدر مفتی، نیز جمعیت علماء ہند کے نائب صدر اور اس کی مجلس عاملہ کے رکن ہیں۔ آپ کی ولادت شہر بنارس کے محلہ مدن پورہ میں 22 صفر المظفر 1366 ہجری مطابق 14 جنوری 1947 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت والد صاحب مرحوم کا نام حضرت حاجی محمد حنیف صاحب، فرزند ارجمند حضرت قاری محمد نظام الدین صاحب تھا۔ گھر میں دینی اور علمی ماحول پایا تھا۔ حضرت والا نے اسی ماحول میں پرورش پائی، چنانچہ ناظرہ کلام پاک گھر ہی میں والدہ صاحبہ مرحومہ اور دادا جان مرحوم سے مکمل پڑھا، پھر جامعہ اسلامیہ ریوڑی بنارس میں پرائمری تک کی تعلیم پائی، ساتھ ہی ساتھ فارسی اور عربی بھی سیکھتے رہے۔ یہ اساتذہ کرام بڑے دیندار اور بعض تو صاحب نسبت تھے، لہذا الصحبت مؤثرۃ، حضرت والا کی ذات پر بالکل بچپن سے ہی اس کے آثار و برکات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت محتمم صاحب زیدہ مجدہ کی تحنیک دین و معرفت سے کی گئی ہے۔ اس طرح
فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اس عمر رسیدگی میں اس کے انوار بالکل ظاہر و باہر ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور بقول حضرت عارف شیرازی این سعادت بزور بازو نیست دانہ بخشد خدائے بخشندہ. 12 سال کی عمر مبارک میں دارالعلوم میو کے درجے عربی اول میں آپ کا داخلہ ہوا اور یہاں کے اکابر علماء اور فضلاء سے اکتساب فیض کیا. اس کے بعد مفتاح العلوم میو میں سال سوم تک پڑھا. پھر مادر علمی کے سال چہارم میں داخلہ لیا حتیٰ کہ 1387 ہجری مطابق 1967 عیسوی میں بعمر 20 سال دور حدیث شریف سے سند فراغت حاصل کی. دارالعلوم کے درجے علیاء میں آپ کے اساتذہ کرام کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا سید فخر الحسن صاحب مراد آبادی. محدث جلیل حضرت مولانا شریف الحسن صاحب دیوبندی. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب صدیقی. حضرت مولانا معراج الحق صاحب اور دوسرے بہت سارے اکابر آپ کے اساتذہ رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند سے رسمی فراغت کے فوراً بعد ہی اپنے آبائی شہر بنارس کے قدیم مدرسہ اسلامیہ ریوڑی تالاب میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. اس طرح اہتمام و انصرام کے نازک ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ مدت تک شیخ الحدیث کے مسند کو بھی زینت بخشتے رہے. علاوہ ازیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی آپ بڑے فعال رہے ہیں. آپ کے مواعظ حسنہ اور نصائح عالیہ غالیہ کی وجہ سے بے شمار بے دیندار بن گئے اور کافی تعداد میں مسلک حق کے ساتھ جڑ گئے. شہر بنارس کی مسجد بلال میں عرصے 20 سال سے آپ رمضان کے آخری عشرے میں بحالت اعتکاف مسنون حدیث شریف کا درس دیتے آ رہے ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں بعد نماز عصر آپ کی اصلی مجالس کی افادیت کسی سے مخفی نہیں ہے، جس میں طلبہ، علماء، زائرین اور دیگر اصحاب ذوق بڑے اہتمام کے ساتھ آتے رہتے ہیں اور ہر ایک کی نائے اور نوش سے خاطر تواضع کی جاتی ہے. 1992 عیسوی میں آپ دارالعلوم دیوبند کی مؤقر مجلس شورا کے رکن مقرر ہوئے. وقت کے اکابر علماء کرام کا آپ پر بڑا اعتماد رہا ہے. اپنے علم و تقوی، مومنانہ فراست، علمی رسوخ، تدریس میں کمال مہارت، شرافت نفس، وسعت نظری، انتظامی صلاحیت، اصابت رائے اور نرم و گرم آزمودہ کار ہونے کے ناطے آپ کو پہلے کارگزار اہتمام، پھر 23 جولائی 2011 عیسوی میں آپ کو مستقل دارالعلوم دیوبند میں کار اہتمام سونپا گیا. سبحان اللہ. آپ کی رفعت فکر، نرم گفتاری، سنجیدگی و وقار اور طویل تجربات حاصل ہونے کے ناطے سے ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے شایع نشان محتمم اور شیخ الحدیث ہیں. زادہ اللہ تعالی بسطۃ فی العلم والحلم والعمر والعرفان مع الصحۃ والعافیہ، آمین. تعجب نہیں بلکہ یہ تو ایک حصی کرامت ہے کہ کافی متنوع مشغولیات کے باوصف درس بخاری شریف اور دیگر دروس میں بڑی پابندی فرماتے ہیں، جبکہ شب و روز اسفار کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. 1965 عیسوی میں آپ حضرت شیخ الحدیث مہاجر مدنی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، لیکن سب سے زیادہ آپ حضرت گنگوہی صاحب سے فیضیاب ہوئے اور یہاں ہی سے مجاز بیعت قرار پائے. حضرت والا کا تصریفی ذوق بھی بہت عمدہ ہے. ادب کی چاشنی، کلام کی حلاوت، مضامین اور عبارات میں گہرائی و گہرائی، یہ سب کچھ آپ کی مجموعہ مقالات یعنی
مقالات نعمانی، خطبات نعمانی، درس حدیث، اسباق حدیث اول و دوم اور مواعظ نعمانی جیسی انمول کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ مختصر تعارف ہے اس بزرگ شخصیت کا جس کو ہم بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت مولانا مفتی اول قاسم صاحب نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث کے نام سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ حضرت اللہ جل مجدہ حضرت الاستاذ کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے اور آپ کے علمی و عرفانی فیوز و برکات سے ہم سبوں کو تادیر مستفید فرمائے، آمین۔ ہجوم کیوں ہے آج مے خانے میں فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خریق۔ السلام علیکم